جی السلام علیکم معزز سامعین، ابتدا کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہم مشہور ادیب سجاد ظہیر کے افسانوی مجموعے انگارے کا تعارف پیش کریں گے۔ دوستو، سجاد ظہیر کا نام اردو زبان و ادب کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کی مثال ایک درخشاں ستارے کی سی ہے جو بہت سے لوگوں کو درست سمت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان کے ادبی اور علمی کارنامے نہایت تابناک ہیں۔ سجاد ظہیر اشتراکی فلسفے کے پرزور حامی اور مبلغ تھے اور ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے تھے۔ اشتراکیت کمیونزم کا اردو ترجمہ ہے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت ملک میں موجود تمام لوگوں کو یکساں اور برابر سیاسی، سماجی اور معاشرتی اور معاشی حقوق میسر ہوتے ہیں، اور اس معاشرے میں جو ہے آقا اور مالک کی کوئی تفریق جو ہے روا نہیں رکھی جاتی، کیونکہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور وہ تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جہاں تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو سجاد ظہیر بھی اسی فلسفے کے داعی ہیں اور اسی نظریے کے وہ لمبردار ہیں، اور اسی نظریے کے تحت وہ قید و بند کی مشکلات بھی برداشت کر چکے، کیونکہ وہ ایک وسیع مطالعہ ذہن رکھنے والے ایک شخص تھے اور تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور سیاسی اور سماجی منظرنامے کے وہ عینی شاہد تھے۔ ہندوستانیوں کی آزادی کے زبردست حامی تھے۔ تو ان کے جو افسانے ہیں اس میں انہوں نے اشتراکی نظریات کا بڑی بے باکی سے اور پہلی مرتبہ اظہار کیا ہے۔ تو ان کے افسانوی مجموعے انگارے جو 1932 میں پہلی بار شائع ہوا، اس افسانوی مجموعے میں سجاد ظہیر کے علاوہ دیگر افسانہ نگار بھی شامل تھے جنہوں نے عام روش سے ہٹ کے نئے دوستو اس افسانوی مجموعے انگارے میں سجاد ظہیر اور دیگر افسانہ نگاروں نے پہلی بار عام روش سے ہٹ کے نئے اور بے باک طریقے سے اپنے اشتراکی فلسفے کا اظہار کیا۔ اس افسانوی مجموعے میں سجاد ظہیر کے 5 افسانے شامل تھے، جن میں نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری اور پھر یہ ہنگامہ۔ اس کے علاوہ احمد علی کے افسانے بادل نہیں آتے اور مہاوٹوں کی ایک رات شامل تھا۔ اس کے علاوہ رشید جہاں کے افسانے تھے دلی کی سیر، اور ان کا ایک ڈرامہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ محمود ظفر کا ڈرامہ افسانہ جواں مردی جو ہے وہ اس مجموعے میں شامل تھا۔ دوستو اس انگارے افسانوی مجموعے کی اشاعت کے بعد جو ہے ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور اس مجموعے کو فحش اور مذہب کے خلاف جو ہے قرار دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اس کو ضبط کیا جائے۔ چنانچہ 15 مارچ 1933 میں زیر دفعہ الف 295 تعزیرات ہند کے تحت جو ہے اس مجموعے کو ضبط کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو مجموعہ ہے اس میں کسی خاص مذہبی فرقے کے خلاف جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور اس کی اشاعت جو ہے اسی وجہ سے ممنون قرار دی گئی۔ مگر یہ مجموعہ اس کے باوجود کہ اس پہ پابندیاں لگیں، احمد ندیم قاسمی کے خیال میں جدید افسانوں پر اس نے نہایت ہی دور رس اثرات جو ہیں وہ اس مجموعے نے مرتب کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر خالد علوی کہتے ہیں کہ تقریباً نصف صدی قبل انگارے کی اشاعت محض چند افسانوں کے ایک مجموعے کی اشاعت نہ تھی، بلکہ فرسودہ روایات اور رسمی قیود سے بغاوت کا مہذب اظہار تھی۔ تو سجاد ظہیر ہندوستان کی سیاسی، سماجی ابتری، اخلاقی قدروں کی پامالی اور فرسودہ روایات سے تنگ تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستانی کیسے جہالت، غربت، غلامی، بھوک کا شکار ہے۔ تو وہ تمام ان مشاہدات کو، ان تمام حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے ہمیں ان کے افسانوں میں جو ہے احتجاج، برہمی، تلخی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے پہلی بار عام روایت سے ہٹ کے ادب برائے زندگی کا نظریہ جو ہے ان افسانوں میں پیش کیا، اور عدم مساوات کے خلاف جو ہے وہ گہرا طنز کیا۔ ان کے ایک افسانے نیند نہیں آتی سے اقتباس ملاحظہ کیجیے: خدا سب کچھ کرے غریب نہ کرے، دوسروں کی خوشامد کرتے کرتے زبان گھس جاتی ہے، اور وہ ہے کہ 4 پیسے جو جیب میں ہم سے زیادہ ہیں تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سجاد ظہیر کا یہ افسانوی مجموعہ تھا، اس میں پہلی بار اشتراکی فلسفے
کی زبردست جو ہے وہ اشاعت اور تبلیغ کی گئی، اور اس افسانوی مجموعے نے اردو افسانوں پر اور زبان و ادب پر نہایت دور رس اور گہرے اثرات مرتب کیے۔ شکریہ۔